بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت خوبصورت واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خوبصورت اس لیے کہا ہے کہ اس کا واقعہ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضور کے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ ہے۔ عہد رسالت مآب کا یہ واقعہ ہے۔
صدیاں گزر چکی ہیں، مرور زمانہ کا ہر چیز پر اثر ہوتا ہے۔ آدمی بچپن میں کیسا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کیسا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی پرانی ہو جائے اس کا وہ رنگ روپ نہیں رہتا۔ لیکن یہ اللہ کا ایک ایسا گلشن ہے جس کا ہر پھول ہمیشہ سرسبز اور تازہ ہے، اس پر ہمیشہ بہار رہتی ہے، کبھی خزاں نہیں آتی، خوشبو اس کی پوری دنیا میں پھیلتی رہتی ہے۔ یہ صحابی عمر بن عاص، پہلے مختصر سا ان کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ عمر بن عاص یہ قارشی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ قریش ہے اس میں سے ہے، اور یہ سن 4 ہجری میں یا 5 میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ سن 8 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ تو گویا اتنا عرصہ یہ حضور کے دشمن رہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان کے ساتھ 2 اور بھی تھے اور وہ بھی بڑے نامور ہیں۔ ایک تو ہے خالد بن ولید، اسلام کا وہ شیر اور دلیر سپہ سالار کہ غزوہ موتا میں جس کے ہاتھ سے 8 تلواریں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، ہاتھ نہیں تھکا، اور حضور نے انہیں لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے، مغلوب نہیں ہوتی، میدان فتح کرتی ہے۔ اس لیے خالد بن ولید لشکر اسلام کو لے کر جس میدان میں بھی اترے، الحمدللہ فتح و نصرت کے شادیانے بجاتے واپس آئے۔ اور عجیب بات ہے، ساری زندگی جہاد کیا، شہادت کی موت نہیں ملی، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر جان آفرین کے سپرد کی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تیسرے ہیں عثمان بن طلحہ۔ اب میں اگر سب کا تعارف کراؤں تو بہت سا وقت نکل جائے گا، چونکہ واقعہ ہے عمر بن عاص کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ خاندان قریش سے ہیں، اور سن 5 میں 4 میں یا 8 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے مدینہ پاک میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ سن 11 ہجری تک یہ عمان کے گورنر رہے، اور پھر بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ مصر جو یوسف علیہ السلام کا مصر تھا، جہاں انہوں نے توحید کی شمع روشن کی تھی، وہاں پھر بت پرستی شروع ہوئی اور صدیوں تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ یہ پہلا وہ اسلام کا ہیرو ہے جس نے مصر کو فتح کیا ہے۔ فاتح مصر کون ہے؟ عمر بن عاص، اور 10 سال اور کچھ ماہ تک یہ مصر کے حاکم رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں بھی یہ مصر کے حاکم رہے، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں 10 سال اور کچھ ماہ مصر کے حکمران رہے۔ پاکستانی قوم ہوتی تو 5 سال کے بعد جنازہ نکال دیتی، لیکن وہ ووٹ کے ذریعے مسند اقتدار پر نہیں آئے، بلکہ انہیں نبی پاک نے منتخب فرمایا، عمر فاروق نے منتخب کیا، عثمان غنی نے، اور حضرت امیر معاویہ نے منتخب کیا۔ یہ اسلام کا نظام جمہوریت نہیں ہے، شورا کا نظام اسلام کا ہے۔ جی پاکستانی قوم جس کھلاڑی کو چاہے بلہ دے کر وہ وزیر اعظم بنا دے تو پھر فیصلے بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا۔ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، دیکھیں گے، وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے۔
عمر بن عاص کا آخری وقت تھا. یہ روایت کرنے والے ابو شماسہ، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پہنچا جب کہ آپ پر نزع کا عالم طاری ہونے والا تھا، یعنی نہایت مشکل حالت میں تھے، اور آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ دیوار کی طرف ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف پشت ہے، اور بڑے اضطراب اور قلق میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اس لیے کہ اس جہان کا یہ آخری دن ہے اور اس جہان کا یہ پہلا دن ہے. فیصلہ نہ جانے اللہ تعالیٰ میرے متعلق کیا فرمائے. میرے دوست، ہم کچھ بھی نہیں، عمرہ حج کر لیتے ہیں، 4 سجدے کر لیتے ہیں، کئی سجدہ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، سمجھتے کہ دنیا میں حاتم طائی بھی میرے مقابلے کا نہیں ہے، بایزید بستامی میری جیسی عبادت نہیں کر سکے. یہ وہ لوگ تھے جو ساری رات اللہ کی بندگی کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں رو کر کہتے تھے مولا کریم کچھ نہیں کر سکا، معافی عطا فرما دے. اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے. میں اللہ کو پسند نہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں. سمجھے؟ میں نہیں پسند، تو پسند ہے. جب میں سے سفر کرتا کرتا تو تک پہنچے گا پھر تیری منزل مکمل ہو گئی. اگر میں ہی رہے گا تو بکری بھی تو میں کر دی ہے نا. پھر چھری جب چلتی ہے پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس میں رنگ بھرا جاتا ہے، الٹا لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس پر کسائی کیا چھری چلا کر اس کے باریک باریک ریشے بناتا ہے، پھر وہ کسی آلے پر چڑھتی ہے، پھر اسے کھینچا جاتا ہے، اس کے کان کھینچے جاتے ہیں، پھر اسے ہلایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں تو یہ میں سے تو کا سفر کرنے کے لیے محنت چاہیے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نازک حالت تھی. تو ابو شماسہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ 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 اللہ، کہ میں نے دیکھا تو نہایت پریشان ہے. میں نے عرض کی حضرت کیا بات ہے؟ عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں کہ ابو شماسہ کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا، ان کے بیٹے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کی پریشانی دیکھ کر تلاست دینا چاہتے ہیں. فرماتے یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، اما بشرک رسول اللہ بقضاء، کیا تمہیں رسول پاک نے فلاں موقع پر بشارت نہیں دی تھی؟ حضور نے یہ نہیں بشارت فرمائی تھی؟ یعنی جب اللہ کا نبی کسی کو بشارت دے دے تو اس سے پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے کہ بیٹا، مجھ پر 3 دور گزرے ہیں. پہلا دور قبل از اسلام کا، دوسرا دور اسلام کا، اور پھر اسلام کا آخری دور میرا جب میں والی بنایا گیا، میں نے حکومت کی ہے. یہ 3 دور ہے. پہلا دور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی پاک سے کوئی بغض کرنے والا نہیں تھا. میں سب سے زیادہ حضور کے ساتھ عداوت رکھنے والا تھا، اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہیں موقع ملے تو میں آپ کو شہید ہی کر ڈالوں. یہ نفرت کی انتہا ہوتی ہے. نفرت کی انتہا ہے کہ میں اس وجود کو زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا. موقع ملے میں اس کو خاک میں ملا دوں. فرماتے لو مطلع تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر اس حالت میں مر جاتا تو میں سیدھا دوزخ میں جاتا. اس لیے کہ جو محمد کریم پر ایمان نہیں لایا وہ دوزخی ہے. یہود و نصارہ کے بارے حضور نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا جس کو میرے متعلق یہ خبر مل جائے کہ آخر زمان نبی مبعوث ہو چکا ہے،
خواہ وہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ پورا یورپ، انگلینڈ، امریکہ، جاپان، یہ جتنے میرے نبی کی کلمہ پڑھنے سے دور ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ ہمیں کیا فرمایا؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر ہیں، انسان ہیں، اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جنت کے بارے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، جنت مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں فرمایا جنت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس منزل پر پہنچنا چاہیے کہ شک اور شبہ سے بھی بچ جائے۔ تقوی کا یہ اعلیٰ مقام ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں اگر اس حال میں مر جاتا تو میں دوزخی تھا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، جنہیں یورپ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یہاں کچھ رہتے ہیں، وہ بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بے ایمان کی تعریف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اکثر ان کو ڈانٹا کرتا تھا، میں نے کہا تم مسلمانوں کی مذمت کرتے ہو جن کے لیے رب نے جنت تیار کی ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور ان بے ایمانوں کی تعریف کرتے ہو جنہیں غسل کا بھی پتہ نہیں ہے، استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کا لباس بھی ناپاک ہے، وجود بھی ناپاک ہے، کھاتے حرام ہے، پیتے حرام ہے۔ تو عمر بن عاص فرمان لگے، میں اس حال میں مر جاتا تو میں دوزخی تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، فرمایا فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں، خود نہیں آئے، کوئی لانے والا ہے۔ جو مسجدوں کے قریب نہیں جاتے، کوئی انہیں منع کرنے والا ہے، ہاں میرے گھر نہ آنا، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، کوٹھی دے دی، کار دے دیا، اقتدار دے دیا، میرے گھر نہ آنا، میرے گھر غریب آئیں گے، فاقہ مست آئیں گے، مسکین آئیں گے، میں انہیں پر اپنی رحمت نثار کروں گا۔ آج بھی دیکھ لو، ممبر پر غریب لوگ بیٹھتے ہیں، مصلی پر غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ممبری کی تلاش نہیں ہے، ممبر کی تلاش ہے۔ جسے ممبر مل جائے وہ ممبری کو ٹھوکر مارتا ہے۔ کیا حیثیت ہے ممبری کی؟ کل وزیر اعظم ہے، آج جیل میں ہے، اور ممبر پر بیٹھنے والا اگر اللہ کے رسول کا فرمان بردار ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار نے لکھا ہے، ایک بزرگ واعظ فرمایا کرتے تھے، جب فوت ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے جس طرح دنیا میں واعظ کرتا تھا یہاں واعظ کرتے رہو، میں واعظ سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ممبر ساتھ لے کر جائیں گے، اس دن دیکھنا اللہ کریم ہے، جو اس کے راستے پر چلتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے پر چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل میں اسلام ڈالا، اب جب اسلام ڈالا تو میں کدھر گیا؟ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دوستو میرے اپنے مشرب، مسلک اور مذہب کے مطابق میرے رسول ہی اسلام ہے، میرا رسول ہی دین ہے، اور میرا رسول چلتا پھرتا ناطق قرآن ہے، اور میں اس مذہب میں اکیلا نہیں۔ اقبال میں کہہ گیا بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں حدیث مکمل ہو جائے، میرا جی تو بڑا چاہتا ہے ادھر ادھر سیر کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں حاضر ہو گیا حضور کی خدمت میں،
ابسط یمینک فلابایعک، یار میں نے اس طرح آگے ہاتھ بڑھایا نا، حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ فلابایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت بھی یہ پیروں نے نہیں بنائی، یہ مولوی نے تمہیں مسئلے نہیں بتائے، یہ بیعت نبی پاک سے چلی ہے۔ قرآن پڑھو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یا رسول اللہ جب تمہارے پاس خواتین اسلام آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو بیعت کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن بیعت ہوتی کئی قسم کی ہے۔ یہ بیعت اسلام ہے، وہ بیعت رضوان جو ہے وہ بیعت جہاد ہے، اور جو آج کل پیروں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے یہ بیعت توبہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صبح میری فلائٹ ہے بیعت میں کرنے آیا ہوں تاکہ میں نکل جاؤں، یہ نہیں بیعت، میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ ایک بچی آ کر بیعت ہوئی، ماں اس کی کہنے لگی اس کا رشتہ نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ بیعت کر لی بس رشتہ ہو گیا۔ یہ رشتوں کے لیے نہیں بیعت، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم مرشد کی تلاش کرتے ہیں، علم والا ہو، کامل ہو، اور اسے اجازت ہو، متقی پرہیزگار ہو، دنیا دار نہ ہو، دنیا سے متنفر ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر اس سے سبق حاصل کرو، انشاءاللہ تمہیں اللہ کا راستہ بتائے گا۔ اور حضرت سلطان باؤ صاحب فرمایا، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا، اگر طلب ہے تیرے سینے میں آ سلطان باؤ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، پہلے دن خدا سے ملا دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ ایک جگہ فرماتے اگر کوئی شعیب آئی میسر، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی بکریاں چرانا، کلیمی طور پر رب سے کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے طور پر پہنچے اور رب سے ہم کلام ہو گئے۔ فرمایا مقصد یہ ہے کوئی کامل پیر مل جائے تجھے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچائے تو کامل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ارادت ہی کسی کے پاس نہیں ہے، سب کچھ دنیا کا دھندا ہے۔ پیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے میری خدمت کر دی ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب عمر بن عاص نے ہاتھ آگے بڑھایا نا اور حضور سے عرض کی حضور آپ بھی ہاتھ بڑھائیں، حضور نے بھی ہاتھ بڑھا دیا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا، پیچھے کر لیا۔ اللہ اللہ، واہ پیارے نبی تیرے خلق پر دنیا قربان، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم جیسے کوئی ہوتے کہ اٹھ جا کسی اور پیر کے پاس جا، تو میرے ساتھ مذاق کرنے آیا ہے؟ یہ نبی ہے، اسے شان ملی ہے، حریص علیکم۔ یہ نبی چاہتا ہے کہ ابو جہل بھی اگر میرے کہنے پر چلے میں بھی اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں۔ یہ جذبہ ہر عالم دین میں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اپنے ملنے والوں کو راہ حق پر لگانے کی فکر اور کوشش، یہ اس کے خلوص کا تقاضا ہے۔ کوئی نہ چلے تو اس کی مرضی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا بات ہے، کوئی بات یا نہیں تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ عرض کرتے ہیں اردت ان اشترط، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک شرط رکھوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ قبول کرنے کے لیے کیا مفتی اعظم موقع دے دیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی قبول، تیری ہر شرط قبول ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تشترط بماذا،
جو جی چاہتا ہے شرط رکھ، بیعت کر لے، مسلمان ہو جا، تیری ہر شرط قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے کیا شرط رکھی؟ یہ نہیں رکھی یا رسول اللہ مجھے کہیں حاکم بنا دینا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان یغفر لی، میری مغفرت ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش پر آیا، اپنے کرم چھا گیا، خوب برسا۔ آپ نے فرمایا اے عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، شراب پیتے رہے ہو، بدکاری کی ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اسلام لائے ہو سارا معاف۔ یہ اس اسلام کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بات مکمل ہو جانی چاہیے، لیکن میں نے کہا نا دریائے رحمت ہے۔ دوسری کی کیا ارشاد بات فرمائی؟ فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے پہلے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو مہاجر جب ہجرت کرے گا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان معرض وجود میں آیا، ایک دنیا کے نقشے پر خوبصورت ملک ابھرا، خوبصورت ملک ابھرا، اور انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے، یہ مسلمان ہمارے بھائی ہجرت کر کے اس ملک میں پاکستان میں آئے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بشارت دی ہے، جو کچھ پہلے ہوا ہے سب معاف ہے۔ ہجرت سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے، اور چونکہ حج کا موسم ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، قافلے جمع ہو رہے ہیں، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھو، دل رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اوپر بھی طواف، نیچے بھی طواف، واہ کعبہ، واہ کعبہ۔ یہ تجھے عزت کس نے دی ہے؟ مجھے سمجھاؤ، کعبہ تجھے عزت کس نے دی ہے؟ کعبہ کا پرنالہ لگا ہوا ہے نا، اور وہ حتیم میں گرتا ہے، اور حتیم مدینہ پاک کی طرف ہے۔ کعبے کا ہاتھ جو ہے، یہ پرنالہ کعبے کا ہاتھ ہے۔ اس سے میں پوچھ رہا ہوں کعبہ تجھے اس عزت کس نے دی ہے؟ وہ مدینہ پاک کی طرف ہاتھ کر کے بتا رہا ہے وہ مدینے والا ہے۔ اس لیے محبت والے کہتے ہیں حاجیو آؤ کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پہلے جو کچھ بھی کیا ہے تو نے، حج کرے گا تو سارے گناہ معاف۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب حاجی آئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 باتوں کا حضور نے حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے سلام کرو، دوسرا فرمایا مصافحہ کرو، تیسرا اسے کہو کہ میرے لیے دعا کر، اس لیے کہ وہ مغفور ہو کر آ رہا ہے، وہ بخشا ہوا ہو کر آ رہا ہے۔ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں جب 30-35 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں، رب سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس واپس نہیں لوٹاتا، سب کو بخش دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ اتنی حضور کی امت ہر سال بخشی جا رہی ہے، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا فیض ہے، کسی پیغمبر کی امت میں یہ کام نہیں ہے، اس امت کا یہ کمال ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ سب معاف ہوتے۔ تو اس کے بعد یہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ، میں نے جب اسلام قبول کیا میرا بغض محبت میں بدل گیا۔
اب حضور سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی محبوب شخصیت نہیں ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے حضور کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ بیعت کا یہی مقصد ہے، بیعت سے اگر پیر کی محبت پیدا نہ ہو سمجھ لو بس یہ کارروائی کی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ولا اجل فی عینی منو، ایک تو ہوتی ہے محبت، ایک کیا ہے حضور کی عظمت میری آنکھوں میں اس قدر میرے اوپر غالب آ گئی، اللہ اللہ، یہ بڑا خاص جملہ ہے اور اسی کے لیے میں نے آج حدیث پیش کیا ہے۔ حضور کی عظمت، یہ جو بات میں کہتے تھے نا وہ ہماری طرح کے انسان تھے، ہماری طرح کے انسان سے، تجھے کسی نے پوچھا ہے وہ کیسے تھے؟ ساری دنیا جاتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں تھے، حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے تھے، پہلے بچے تھے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بیمار بھی ہو جاتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، کھانا بھی کھاتے تھے، سفر بھی فرماتے تھے، جی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے۔ کون کہتے کہ وہ انسان نہیں؟ انسان ہے۔ کیا ہے تمہارا خیال؟ بولو نا، بشر کا کیا معنی ہے؟ بشر کا کیا معنی ہے؟ انسان۔ کون کہتے وہ انسان نہیں تھے؟ استغفر اللہ، نبی سے انسانیت کی نفی کر دے پھر دنیا میں انسان ہے کون؟ تو پھر یہ سبق جگہ جگہ دہرانے کا کیا مطلب کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح انسان تھے؟ تو ان کا کلمہ نہ پڑھے دوزخ میں جائے، ان کا نام لے گا تو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کبھی نہیں یہ نہیں کہا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سورۃ تغابن پڑھو، آل مکہ نے کہا اباشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اور یہ مکے والے کہتے ہیں یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا، وہ بھی کافر تھے۔ ما لہذا البشر یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس بشر کو کیا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ایسا تو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے کہا پہلے جو نبی تھے وہ بشر نہیں تھے۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بشر کا انکار نہیں ہے لیکن بشریت پر اصرار بھی نہیں ہے۔ بڑی پتے کی بات بتا دیا، یاد رکھیں، بشر کا انکار نہیں ہے، قرآن کہتا ہے بشر کا انکار نہیں ہے، بشریت پر اصرار بھی نہیں ہے۔ اس کی بے شمار شانیں ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں سے پہلی شان بشریت ہے، اس لیے کہ انسانوں میں رہ کر انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ فرشتہ نہیں آ سکتا، جن اس قابل نہیں ہے، یہ انسان کو عزت ملی ہے۔ لیکن میں صحابہ کی تو میں بات بتاتا ہوں، فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ، میں عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، آپ کی عظمت میرے اوپر اتنی سوار تھی کہ میں نے نظر بھر کر کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، میں نظر ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہے بھائی؟ بشر ہے تو پھر گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ فرماتے ہیں حضور کی عظمت میرے اوپر اس قدر غالب تھی کہ میں نے اپنی آنکھ کو حضور کے حسن و جمال سے کبھی بھرا ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلے والا جملہ سنو، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے صحابی کی عظمت پتہ چلتی ہے، جو کسی کی عظمت کا قائل ہو وہ عظمت والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ، فرماتے اگر کوئی مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھے نا، صحابی فرما رہے ہیں مجھ سے کوئی حضور کا حلیہ پوچھے میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میں نے جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اللہ، یہ مسئلہ اب میں آج نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، کہ صحابہ کرام کے طبقے ایک طرح کے نہیں تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس کے صدر ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے عرض کی ہے یا رسول اللہ آپ نے 3 چیزیں پسند فرمائی ہیں تو میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کیا پسند کرتا ہے؟ یہ تو طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔
پھر جبریل آئے، انہوں نے بتایا میں یہ 3 چیزیں پسند، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ طویل حدیث ہے، زندگی پھر کبھی۔ ابو بکر صدیق نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ پہلی چیز میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں، دوسری چیز میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا مال ہو آپ خرچ فرمائیں، اور تیسری چیز کیا پسند کرتا ہوں میری آنکھوں رخ انور تیرا ہو، بس میں دیکھتا رہوں۔ جب سرکار حجر مبارک سے مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز کے لیے، صحابہ کرام فرماتے کسی صحابی کو جرأت نہیں ہوتی تھی اس طرح نظر اٹھا کرتے کہ سوائے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے۔ یہ ترمذی میں حدیث آتی ہے اور سیاست کی کتاب ہے۔ جب حضور باہر تشریف لاتے کاشان اقدس سے پردہ ہٹتا، سارے صحابی کی نظریں جھک جاتی ادب اور احترام سے۔ کیا منع، اے اللہ کے حبیب ہم نے نگاہیں تیرے راستے میں بچھا دی ہیں، سوائے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے۔ یہ حضور کو دیکھتے، حضور انہیں دیکھتے، یتبسم الیہما ویتبسمان الیہ، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے، یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے۔ او بھائی نماز تو ہو گئی، نماز تو ہو گئی، تو نے مجھے دیکھ لیا میں نے تجھے دیکھ لیا، نماز تو ہو گئی نا، اب آؤ یہ ارکان بھی ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں چھوٹا صحابی نہیں ہے، فاتح مصر ہے، ساری زندگی تقریباً حکمران رہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، مجھ سے کوئی حضور کا اگر حلیہ پوچھے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں نے جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اجازت اگر ہو تو آنکھوں میں رکھ لوں، اجازت اگر ہو تو آنکھوں میں رکھ لوں، یہ جلوے تیرے رائگاں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَن أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی تو پھر میں امید رکھتا، یقین والی بات نہیں کہہ رہے، یہ عاجزی ہے، میں امید رکھتا کہ پھر میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پہلی حالت پکا دوزخی، دوسری حالت اللہ کے فضل سے جنتی کہ اسلام کی حالت میں موت آئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم ولینا اشیاء، پھر ہم حاکم بنا دیے گئے، حکمران بن گئے، اب رعایا کے فرائض ان کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں وہ حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، عظمت والے ہیں، بشارتیں پانے والے ہیں، فرماتے اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری کیا حالت ہے، اس لیے میں فکر آخرت، یہ لفظ یاد رکھو، فکر آخرت۔ جس مسلمان کو آخرت کی فکر نہیں بس یہ دنیا کی فکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجھ سے دنیا ہی مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یا اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت دونوں جہان اچھے بنا دے، آپ کی اولاد کو بھی اچھا بنا دے، آپ کے گھر کو جنت کا نظارہ بنا دے، آپ کو صحت خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، زندگی میں، عمل میں، کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو دعائیں کر رہا ہوں، کبھی رات کے وقت میرے لیے بھی کر دینا، یہ تمہارا فرض ہے دعا کرنا۔ اور رات کا جب ذکر آیا تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، چاہتے ہو ایسا نسخہ، ایسا عمل کہ آدمی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، کوئی کاغذات چیک نہ ہو، جی امیگریشن والے دیکھتے رہ جائیں، تو گزر جائے، ایسا بھی نسخہ حضور نے بتایا ہے، لیکن یہاں ممبر پر نہیں بتاؤں گا، کسی وقت بتاؤں گا، جو پوچھنے کے لیے آئے گا تو بار کہ حدیث پاک کا آخری حصہ کیا ہے،
اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں فیضا آنا مت، تو اگر جب میری موت واقع ہو جائے تو بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے ساتھ جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی عورت، بین کرنے والی عورت نہ ہو، حضور نے اس سے منع فرمائے، اور نہ ہی آگ ہو، آگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو قبروں پر موم بتیاں، اگربتیاں موم بتیاں جلاتے ہو، یہ منع ہے، قبر کے قریب آگ نہیں ہونی چاہیے۔ مزاروں پر ہم اسے نیکی سمجھتے ہیں کہ مزار پر جا کر اگر بتی لگا دی خوشبو ہو گئی، وہ خوشبو بعد میں آئے گی، آگ پہلے پہنچ گئی وہاں۔ قبر والے سے آگ کو دور رکھو، تاکہ اللہ کے نبی نے جو منع فرما دیا ہے، اس لیے پختہ اینٹ بھی قبر میں لگانا منع ہے، وہ بھی آگ سے تیار ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب مجھے دفن کر چکو تو پھر چلو بھر کے اس طرح مٹی مجھ پر ڈالتے رہنا میری قبر تیار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ایک بالشت قبر اونچی ہونی چاہیے، اور قبر کچی ہو، ایک بالش اونچی ہو، اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، پتہ چلے کہ قبر ہے۔ جی یا بلڈوزر تو نہیں نہ پھیرنا جس طرح جنت البقیع میں انہوں نے کیا ہے، صرف پتھر پڑے ہوئے ہیں، نہیں، باقاعدہ قبر کا نشان ہو، قبر کا نشان ہو، ورنہ قبر کس کا نام ہے؟ اگر چٹیل میدان ہو، قبر کا باقاعدہ نشان ہو، ایک بالشت اونچی ہو اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا۔ وہ قبر والا تو نیچے چلا گیا، مٹی ڈال دی، وہ جہان ہی دوسرا ہے۔ فرمایا کہ میری پھر قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور قبر کے سرہانے سورہ باقرہ کی ابتدائی آیات اولئک ھم المفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخر آیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آخر تک یہ پڑھنا حضور نے اس کو حکم دیا ہے۔ اذان پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ مسئلہ پلے بانو۔ حضور نے قبر پر اذان پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لہذا اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں ذکر کر سکتے ہو، دعا مانگو۔ جب قبر تیار ہو جائے پانی چھڑک کر، حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار پر مشک کے ساتھ پانی خود چھڑکا تھا۔ تو فرمایا حتیٰ استانسا، یہاں تک کہ میں تم سے انس کروں۔ قبر والا زندہ لوگوں سے انس کر رہا ہے، اس لیے کہ نکیرین آ رہے ہیں، وہ سوال جواب کریں گے، تو مجھے تسلی ہوگی کہ میرے دوست، میرا باپ یا میرا بیٹا یا میرا بھائی جی یا میرا مرشد استاد میرے پاس کھڑے ہیں، مجھے تسلی ہوگی۔ اس وقت اگر کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھ دیا جائے، کلمہ شہادت، تو یہ بہت اچھا ہے، حکم نہیں ہے، صرف تلقین کے لیے۔ اور میں دیکھوں گا کہ میں اپنے رب کے جو قاصد ہیں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں۔ میرے دوست حدیث ختم ہو گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے بعد درجہ مسلم کا ہے، اتنی اہم کتاب ہے۔ راوی کون ہے؟ کن کی حدیث ہے؟ حضرت عمر بن عاص کی۔ راوی ہیں ابی شماسہ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آخری بات یہی ہے کہ فکر آخرت، اگر آج ہمارے اندر یہ خیال بیدار ہو جائے تو میری اس گفتگو کا جو پون گھنٹہ میں نے گفتگو کی ہے، مجھے اس کا حاصل مل جائے گا۔ اور اس جگہ پر نظر رہے جس جگہ سب نے جانا ہے، مٹی ڈال دینی ہے، یہ دنیا کے سارے بکھیڑے یہی رہ جائیں گے۔ ہاتھ میں انگوٹھی اتار لیں گے، گھڑیاں اتار لیں گے، موبائل ہے لے لیں گے، کپڑے اتار لیں گے، کفن وہ پہنائیں گے جو کوئی بھی وہ کپڑا نہیں پہنتا، اور اٹھا کر مٹی میں رکھ کر مٹی ڈال دیں گے۔ کوئی وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بھی ہے،
بس یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی طریقہ۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ کوئی آج دن تک کیمرہ ایسا نہیں ایجاد ہوا جو آگے کی بات بتائے، بلکہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر۔ رب نے کیا فرمایا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کمائیں کمائیں کھائیں بنائیں، یہ کمانا بنانا سب کچھ ہی رہ جائے گا، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے، خیر وابقیٰ، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جو جہاں گیا ہمیشہ کے لیے گیا، دوزخ میں گیا ہمیشہ کے لیے، جنت میں گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ جنت کی نعمتیں اگر یاد کرو نا، ایک ہی بات پر پھر اکتفا کر لیتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہوٹل پر جاتے ہو تو آرڈر دیتے ہو، آرڈر دیتے ہو، پہلے ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو، پھر آرڈر دیتے ہو، پھر وہ لکھتے ہیں، پھر تیار کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے کھانا آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آرڈر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا، تمہیں ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں خیال آ جائے، ہم خیال جانتے ہیں، کھانا تیرے سامنے آ جائے۔ یہاں تک فرمایا ایک پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا، جنتی کے سامنے سے پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا، اور جنتی یہ خواہش کرے گا کاش یہ روشٹ ہو کر میرے سامنے آ جائے۔ حدیث میں آتے فوراً روشٹ ہو کر تیرے سامنے آ جائے، اور اس جنت کے متلاشی ہو۔ پھر بزرگ فرماتے ہمیں بڑی تعجب ہے اس آدمی پر بڑا تعجب ہے جو چاہتا تو جنت ہے اور ساری رات سو کر گزار دیتا ہے۔ نہیں، پھر کچھ کوشش ہمت بھی تو کرنی چاہیے نا۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور ہماری آخرت بہتر فرما دے۔